جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ تمہارا جو بڑا بت ہے، اس کے گلے میں کلہاڑا ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا، یہ چل پھر بھی نہیں سکتا، پھر کیسے توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم خود ہی دیکھ لو۔ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا ہے اور ان کی تذلیل کی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا ابراہیم کی سزا کیا ہو، اس کا بدلہ کیا ہو؟ جواب یہ تھا اسے آگ میں جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اور یہی ہوا، انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم کو ڈال دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم کی مدد کی اور آگ سے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ایسا ہی ہوا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کہا میرا رب یہ ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا اور کہا میرا رب یہ ہے، اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میرا رب یہ نہیں۔ اور سورج نکلا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب یہ ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا ابراہیم نے کہا نہیں میرا رب یہ نہیں ہے، بے شک اللہ زندہ و جاوید ہے، نہیں مرے گا، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہو سکتا، یقیناً اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے کہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتے ہیں، اور میری مدد ستارہ نہیں کر سکتا کہ وہ کمزور ہے، میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ و جاوید ہے، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں اور نہ مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم نے معلوم کر لیا کہ اللہ ستاروں کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل دوست بنا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے اور بتوں کی عبادت سے روکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستش کرنے سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں سارے جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، بس اسی نے مجھے ہدایت دی، اور وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی زندہ کرے گا۔ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ کسی کو نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ شفا نہیں دیتے، اور یہ نہ کسی کو مارتے ہیں نہ زندہ کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکا ایمان کہ وہ ایک وحدانیت پر کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بادشاہ مانتے رہے۔ ملک میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا،
اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم سجدہ کرتا ہے اللہ کو اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ بادشاہ غصے ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا اور کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا غبی و کن ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کو سمجھ جائے۔ ابراہیم نے بادشاہ سے کہا، بے شک میرے رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لا کے لے آ۔ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا۔ کل کا واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ سو آپ کے لیے سے شیئر بھی کریں اور کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو کیسی لگی اسپیچ۔ اللہ حافظ۔